میرے دوستوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ جب بھی آپ کے ذہن میں طالبان کا نام آتا ہے تو طالبان کی ایک فورس بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو پھٹا کرتا پجامہ، پھٹی چپلیں، پھٹے جوتے اور ایک سر پہ پگڑی اور ہاتھوں میں بندوق لیے ہوئے دکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی ہمیں یہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک آتنکوادی ہے۔ اور بہت سارے لوگ صرف اسی وجہ سے، یعنی ان کے کپڑوں کی وجہ سے، ان کے رہن سہن کی وجہ سے ان کو آتنکواد سے جوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی فورس کے کپڑوں کی وجہ سے کسی کو آتنکوادی ٹھہرانا یہ بالکل ہی غلط بات ہے، بالکل غلط فیصلہ ہے۔ حالانکہ آج کے زمانے میں طالبان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی فورس بھی ہے جو آپ دیکھتے بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ یہ طالبان کی فورس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں لگتی ہے کہ یہ واقعی کسی ایک بڑی کنٹری جیسے یو ایس یا یو کے یا فرانس یا رشیا کی فورس ہے۔ آپ دیکھتے ہی بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ طالبان کی فورس ہے۔ آج میں اسی طالبان کی فورس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جس طالبانی فورس کا نام رکھا گیا ہے بدری 313۔ یہ بدری 313 کا نام بدری 313 اس جنگ بدر کی طرف سے لیا گیا ہے کہ جس جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، اور کافر یعنی مسلمانوں کے جو مخالف تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے، وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے، اور مسلمانوں نے 313 ہونے کے باوجود، اتنے کم ہونے کے باوجود ان سارے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا، ان کو ہرا دیا تھا، اور یہیں سے وہ نام لیا گیا ہے بدری 313۔ یہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، اس کا کیا پس منظر تھا، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ بدری 313 فورس کتنی طاقتور ہے، کہ کیا واقعی یہ پاکستانی یا پھر کسی بڑے دیش جیسے کہ یو ایس یا انڈیا یا یو کے یا اس کے علاوہ کوئی اور بڑے دیش کو مقابل میں یا اس کے خلاف لڑنے میں سکشم ہے یا نہیں؟ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبانی فورس بدری 313 کے پاس جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں، جتنے بھی ہتھیار ہیں، وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی طالبانی فوج نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، یو ایس کی فورس کو ہرا کر کے، افغانستان کی فورس کو ہرا کر کے۔ تو افغانستان اور یو ایس کی فورس جو بھاگے ڈر کر کے افغانستان کی طالبانی فورس سے، تو جو بھی وہ ہتھیار چھوڑ گئے، جیسے کہ ہیلی کاپٹرز ہو گئے، یا پھر ان کے کپڑے ہی ہو گئے، یا پھر ان کی گنز ہو گئیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے جیسے کہ گوگلز ہو گئے نائٹ میں دیکھنے والے، یہ سب کے سب وہ چھوڑ کر کے اپنے ایڈوانسڈ ایکوپمنٹس بھاگ گئے۔ تو یہی سارے ایکوپمنٹس بدری 313 نے مال غنیمت کے طور پر لے لیے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ جنگ جیت جاتا ہے تو دشمنوں کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے اور وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور اسے ہی مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کے طور پر بدری 313 لوگوں کے پاس یہ سارے ایکوپمنٹس، یہ سارے ہتھیار آ چکے ہیں، اور جب یہ ہتھیار یو ایس کے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ ہتھیار یو ایس سے لڑنے کے قابل ہیں اور یو ایس کو ہرانے کے بھی قابل ہیں، اور یو ایس تو پہلے سے ہی ہار گیا ہے طالبانی حکومت سے۔ آپ کو نام سے تو یہ لگتا ہوگا کہ یہ لوگ صرف 313 ہی ہیں، کیونکہ ان کا نام ہی بدری 313 ہے۔ حالانکہ نام ان کا صرف جنگ بدر میں ان مسلمانوں پر رکھ دیا گیا جو 313 تھے، لیکن یہ تعداد میں، یہ نمبرنگ میں 313 نہیں ہے، بلکہ نیوز اور رپورٹس اور ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ کم از کم 3-4 ہزار ہیں، یعنی یہ ہزاروں میں ہیں۔ یہ 313 تو صرف نام ہے اور دکھاوا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف 313 ہی ہیں۔ ویسے یہ بات تو کہنی پڑے گی کہ جب 1996 سے لے کر 2001 تک طالبان نے افغانستان پر حکومت کی تھی تو بہت ہی زیادہ غریبی میں افغانستان پر طالبان نے حکومت کی تھی،
لیکن آج کا طالبان کافی زیادہ اکوپمنٹ سے لیس ہو چکا ہے اور کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے، کافی زیادہ ماڈریٹ ہو چکا ہے اور اس کی سوچ بھی کچھ بدل گئی ہے۔ پہلے کے زمانے میں یعنی 1996 سے لے کر کے 2001 میں وہ لڑکیوں پر پابندی لگاتا تھا اسکول جانے سے، لیکن آج کل آپ نے سن لیا ہے یہ نیوز میں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اب افغانستان میں لڑکیاں بھی اسکول میں پڑھ سکیں گی اسلامک رولز کے اکارڈنگ۔ تو بس یہی کہانی تھی اس بدری 313 فورس کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے سے انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔